اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن مسعود انہ قال ان لکل شیء سلام وان سلام القرآن سورۃ البقرۃ وان لکل شیء لبابا وان لباب القرآن المفصل رواہ الدارمی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہے، پیک ہے، خوبصورتی ہے، اور قرآن کی بلندی سورۃ البقرہ ہے۔ اور آقا جی نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا خلاصہ ہے، ایک خلاصہ، ہر چیز کا ایک خلاصہ ہے، اور قرآن کا خلاصہ مفصل ہے۔ اس کو امام دارمی نے نقل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر ایک حسن والی چیز رکھی ہے۔ اونٹ کو دیکھیں نا جی، اونٹ تو کوہان اس کا حسن ہے۔ مساجد کو آپ دیکھیں تو مینار اور گنبد اس کے حسن ہے، نہ ہو تو ایک عام سا کمرہ اور گھر لگتا ہے، لیکن یہ مینار سے اور گنبد سے اس کا ذرا خوبصورتی اور حسن نکھر کے سامنے آتا ہے۔ قرآن پاک کا آقا جی نے فرمایا اگر حسن دیکھنا ہے تو سورۃ البقرہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر احکام شرعیہ اسی صورت کے اندر ہے، اکثر احکام شرعیہ جن پر ہم عمل کرتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے اہم ترین چیز وہ کیا ہے؟ وہ ہے جی جہاد۔ اس صورت کے اندر جہاد کے بارے میں اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا، اسلام کے بارے میں اس میں بیان کیا۔ قرآن کے بے شمار مضامین اللہ وحدہ لا شریک نے اس قرآن پاک کی سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمائے ہیں، اور سب ہی کی بقا اسی سورہ مبارکہ کی وجہ سے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پورے قرآن پاک کی سورتوں میں سب سے لمبی اور بڑی سورہ مبارکہ یہی ہے۔ حضرت آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ جس دن سے مسلمان جہاد سے فرار اختیار کر رہا ہے، اس دن سے سوائے ذلت اور رسوائی کے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ جب تک ہم جہاد کے لیے مستعد تھے، ہم تیار تھے۔ آپ کے گھر میں روٹی ہو نہ ہو، آپ کے گھر میں ہتھیار ہونا چاہیے، اس دور کا تیر تلوار ہونا چاہیے۔ آقا جی کے مقدس آستانے پر، آپ کے مقدس گھر مبارک میں یا رنگ کے قریب تلواریں موجود تھیں، اور دنیا کا مال و زر نہیں تھا، تلواریں موجود تھی آپ کے پاس۔ بھئی ہر دور کے تقاضوں کے مطابق اس وقت کے تیر تلوار اپنے پاس رکھنے چاہیے۔ جواب دیں نا یار مسلمان، آج مسلمان کیوں جو ہے وہ پریشان ہو گیا ہے؟ میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں۔ آج صبح ہم ایک مقام پر بیٹھے ہوئے اور گفتگو ہمارے درمیان چل پڑی۔ چلتے ہوئے ہمارے دماغوں کو چند لوگوں نے ہائی جیک کر کے نا جی اپنا غلام بنا لیا ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے سوچنا اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنا، یہ حضور ہم بالکل بھول چکے ہیں۔ میں موٹی سی مثال، جس طرح ہمارے اندر پیر صاحب ہیں، پیر صاحب نے جو کہہ دیا بس مرید نے کہا میں مر جاؤں، میں پیر کی مخالفت نہیں کر، میں مر جاؤں گا۔ آپ اس کو قرآن سنا دیں، آپ اس کو حدیث سنا دیں، اس کو جو مرضی سکھائے۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا پیر میرا پیر۔ صحیح بات ہے، اب شخصیت پرستی آ گئی نا، اور پیروں کے اندر پھر الگ جنگ چل رہی ہے۔ وہ کہتا ہے میرے 1 لاکھ مرید ہے، وہ کہتا ہے 2 لاکھ مرید ہے، ایک کہتا ہے میرا 11 لاکھ مرید ہے۔ یہ کون سی جنگ ہے بھائی؟ وہ جنگ کرنی ہے۔ میں نے آج تک کسی مسلمان کے اوپر اعتراض نہیں کیا، میں نے بڑے احسن طریقے سے سمجھایا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ کافروں کو مسلمان کروں۔ میں نے 60 کافروں کو کلمہ پڑھایا ہے، 60 کافروں کو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مسلمان کو پکڑ کے ہی مسلمان کرنے لگے ہوتے ہیں۔ یار کافر تھوڑے ہیں، اور اس دنیا میں کفار سے یہ دنیا بھری پڑی ہے، عیسائیوں سے بھری پڑی ہے، یہودیوں سے بھری پڑی۔ آپ ان کے اوپر محنت کرو نا۔ جو نماز پڑھنے آ رہا ہے اسی کو بدظن کر کے مسجد سے بھگا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرو یار، کافروں کو پکڑو۔ میں نے اپنی زندگی میں خود ہم نے محنت کیا، ہم کامیاب ہوئے۔ ہم نے کافروں کو کلمے پڑھائے ہیں۔
اسلام کا حسن یہ ہے، قرآن کا حسن یہ ہے کہ ہر دور کے اندر یہ روز روشن کی طرح چمکتا ہے اپنی صداقت کے ساتھ، حقانیت کے ساتھ۔ آپ اس کو کافروں کو سنائیں، اللہ کی قسم، یہ جو 9/11 ہوا، 9/11 کا واقعہ ہوا، کئی کافروں نے جب اسلام کے اوپر ریسرچ کی، ریسرچ کرتے وقت ان کے دماغ جو تھے وہ مخالفت کے لیے تھے کہ ہم قرآن پڑھ کے قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف مخالفت کریں گے، لیکن اس ایک واقعے کی وجہ سے 20,000 عیسائی مسلمان ہوا تھا، اسلام کو پڑھنے کی وجہ سے۔ ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا۔ میں ایک موٹی سی مثال دوں، آج بات ہوئی نہیں، جو کہنے لگے یہ جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ اعلیٰ حضرت نے شروع کیا۔ میں کہ یار بیوقوف آدمی، آپ کو نہیں پتہ یہ الصلاۃ والسلام علیک اعلیٰ حضرت نے شروع کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔ کہنے جی یہ جو ذکر آپ کرتے ہیں نماز کے بعد یہ بھی اعلیٰ حضرت نے شروع کیا۔ میں کہ یار کیا ہو گیا، کدھر چلے گئے یار؟ کو قرآن پڑھو، کو حدیث پڑھو، تمہیں پتہ چلے یہ کب سے شروع ہوا، کس نے شروع کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کہتے جب حضور نماز ختم کرتے اتنی اونچی آواز سے ذکر کرتے ہمارے گھروں میں پتہ چل دیتا ہے رسول اللہ نے نماز مکمل کی۔ میں کہا حضرت 100 سال کی بات ہے، تم 100 سال کی بات کر رہے ہو، آپ پڑھو تو صحیح۔ ہمارے بچے کیوں گمراہ ہو گئے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے ہمارے بچوں کو کہ قرآن و حدیث میں جو ہم یہ نماز عبادات کے اندر ہم معاملات کرتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے، ان کو یہ پتہ ہی کوئی نہیں۔ البتہ قرآن کی صورتوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک کہلاتی ہیں طوال مفصل، ایک کہلاتی ہیں اوساط مفصل، ایک کہلاتی ہے قصار مفصل۔ ان میں سے پہلی سورہ حجرات سے لے کے والناس تک کو مفصل کہتے ہیں، تمام اس سارے کو، اور اس کے پھر 3 حصے ہیں۔ سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک طوال مفصل ہے، سورہ بروج سے لے کے سورہ بینہ تک یعنی لم یکن الذین تک یہ اوساط مفصل کہلاتی ہیں، اور سورہ بینہ سے لے کے والناس تک قصار مفصل کہلاتی ہیں۔ صاحب امرکات نے فرمایا کہ بقیہ قرآن کے مضامین تورات انجیل کے مضامین کے مشابہ ہیں، مگر مفصل کے مضمون بے مثال ہیں۔ باقی جتنے بھی مضامین ہیں وہ تمام کے تمام تورات میں بھی آئے ہیں، انجیل میں بھی آئے ہیں، لیکن جو مفصلات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ کہیں پر آپ کو احکام نہیں ملتے، وہ صرف قرآن کے خاصہ ہے۔ قرآن انشاءاللہ قیامت تک جو ہے یہ باقی رہے گا، اور انشاءاللہ کل قیامت والے دن میں اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔